خلاصۃ مضامین القرآن پارہ نمبر 11 ہے۔ 11ویں پارے میں بھی 2 سورے ہیں۔ ابتدائی حصہ سورۃ التوبہ کا ہے اور آخری حصہ سورۃ یونس کا ہے۔ اس پارے کی شروعات اس کلمے سے ہوتی ہے یعتذرون الیکم، یعنی ہم نے دیکھا تھا کہ سورۃ التوبہ کا جو اصل موضوع تھا وہ غزوہ تبوک کے بارے میں تھا، جنگ تبوک کے بارے میں۔ کچھ آیتیں جنگ تبوک سے پہلے نازل ہوئی، کچھ بعد میں نازل ہوئی، اور آخری آیات اور اس پارے کی ابتدائی آیات یہ چیز بتا رہی تھی کہ ان لوگوں کے متعلق جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، ان میں سے کچھ منافقین تھے، کچھ مسلمان تھے، یعنی 2 طرح کے لوگ تھے جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے۔ اب وہ لوگ، بعض لوگ رسول اللہ کے پاس آ کر یعنی عذر پیش کر رہے تھے، وجہ پیش کر رہے تھے ہم کیوں نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم، جب آپ لوٹے تھے غزوہ تبوک سے تو آپ کے پاس عذر لے کر آ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ بالکل بھی ان کا عذر قبول نہ کیجیے، انہوں نے منافقت کی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے، کیونکہ اس میں بعض لوگ جو تھے وہ منافقین تھے۔ پھر انہوں نے ہی، کیونکہ اسی وقت کی بات ہے جب انہوں نے مسجد زرار تعمیر کی تھی۔ اب جب ہم پیچھے دیکھ رہے ہیں اتنے پاروں میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآنی آیات کو، سوروں کو واقعات کے ساتھ کس طرح سے جوڑ دیا ہے، ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے واقعات، کیا ترتیب ہے ان کی، کیا سوروں کی ترتیب ہے، ان میں موضوعات کیا ہیں، لیکن وہی آیات جو غزوہ کے ساتھ، کسی واقعے کے ساتھ، کسی مسئلے پر نازل ہوئی، لیکن ایسے فیصلے نازل ہوئے جو قیامت تک برقرار ہے اور ہمیشہ تک کے لیے ان کا حکم ثابت ہے۔ ایسا نہیں ہے جو آیت غزوہ تبوک میں نازل ہوئی تو بس اسی کے بارے میں تھی، نہیں، انہیں آیتوں میں وہی حکم موجود ہے جو قیامت تک رہے گا، اللہ کی کوئی آیت ہو جس میں کہا گیا ہو نہیں یہ بس اس پر آج عمل کیا جائے گا۔ تو یہ قرآن کی یعنی حکمت ہے، قرآن کا اعجاز ہے، کمال ہے اللہ تعالیٰ کی یعنی اس کلام کا، جو کسی واقعے سے ریلیٹڈ ہے لیکن ہر وقت ہر وقت تک مسلمان کے آنے کے لیے کافی و شافی۔ تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان لوگوں کا بھی، منافقین کی مسجد کا، جو انہوں نے مسجد زرار بنائی تھی غزوہ تبوک ہونے سے پہلے۔ اب رسول اللہ سے التجا کی تھی کہ آپ آ جائیے، پہلی نماز پڑھیے، تاکہ لوگوں کے سامنے بھی لگے کہ یہ مسجد بھی کوئی مسجد ہے۔ بیسکلی وہ ایک یعنی نصارہ کا جو روم سے اپنا ایک نیٹ ورک چلا رہے تھے منافقوں کے ذریعے سے، وہ مسجد انہوں نے تعمیر کی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مشغولیت کی وجہ سے ان کو کہا ابھی غزوہ پہ جانا ہے، واپسی میں آ کر انشاءاللہ ہم آپ کی مسجد میں نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن جب واپس آ ہی رہے تھے، راستے میں ہی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی مسجد زرار کے متعلق، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا زِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ ایک ایسی مسجد ہے جس میں کفر کی ابتدا کی جا رہی ہے، جو مسلمانوں میں تفریق کے لیے بنائی گئی ہے، وہ مسلمانوں کو نقصان دینے والی ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا تکون فیہ ابدا، آپ اس مسجد میں کبھی بھی مت جائیں۔ تو پھر یعنی واضح ہو گیا کہ ان کی مسجد بنانے کا مقصد کیا تھا، وہ اصل میں منافقین نے بنائی تھی۔ تو پھر صحابہ نے اس مسجد کو پھر ڈھا دیا، اسے گرا دیا۔ اب غزوہ تبوک میں بعض لوگ کیوں نہیں شریک ہوئے؟ منافقین اس لیے شریک نہیں ہوئی کیونکہ اپوزٹ جو قوم تھی جن کے ساتھ لڑے مسلمان، وہ ایک بہت بڑی قوم تھی، وہ کیسر اور روم کے لوگ تھے، وہ بہت زیادہ طاقت تھی ان کے پاس۔ منافقین کو لگا اس بار نہیں بچیں گے تو ہم شریک ہی نہیں ہوتے غزوہ میں۔ مومنین کچھ تھے مسلمان جنہوں نے بغیر میں سستی سے وہ شریک نہ ہو پائے، تو ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں کچھ احکامات نازل کیے جو مومنین یعنی شریک نہیں ہو پائے تھے عذر کی وجہ سے، یا کچھ لوگ بغیر عذر کے شریک نہیں ہوئے بس کاہلی کی وجہ سے۔ ان میں سے 3 صحابہ ہیں، ان کے متعلق پھر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور ان کی توبہ نازل کی، اور ان میں سے ایک ہے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، اور ہے کعب بن مالک، اور بھی ان کے ساتھ 2 صحابہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے، عمومی طور جب واپس آتے تھے غزوہ سے، پہلے مسجد میں 2 رکعتیں نماز پڑھتے تھے، خاص کر چاشت کے وقت آتے تھے، پھر گھر میں جاتے تھے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں اس دن بھی ایسا ہی ہوا، لیکن ہم 3 صحابہ تھے، ہم سیدھے رسول اللہ کے پاس گئے،
ہم نے کہا کہ ہم نہیں آ پائے, ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا, بس سستی کی وجہ سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا باقی صحابہ کو ان کے ساتھ بات مت کرو. اور کہتے ہیں کعب بن مالک, تب سے ہی ہم اتنے پریشان ہوئے کہ ہم سوچ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے باتیں بند کی, اگر ہماری موت اسی حالت میں ہوگی تو ہم پر وہ جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے, ہمارے لیے کبھی دعا بھی نہیں کریں گے. تو ان صحابہ نے یہ بھی تھے اور ان کے علاوہ باقی صحابہ نے بھی تھے, خود کو مسجد کی ستونوں کے ساتھ باندھ دیا تھا. ہم تب تک نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے نہ کچھ کریں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف نہ کرے, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری معافی کی آیت نازل نہ کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہیں سے کہا, ان لوگوں نے جلدی کر دی, اگر یہ مجھ سے کہتے دعا کرو میں کرتا, لیکن انہوں نے پہلے ہی جلد بازی کر دی, تو اب فی الحال بھگتے جب تک اللہ تعالیٰ نازل کرے. بہرحال کعب بن مالک کا یہ بہت ہی یعنی ایک نصیحت افروز واقعہ ہے جب ہم پڑھتے ہیں. انہوں نے کس طرح سے بیان کیا کہ کیسے ہمارے لیے زمین تنگ ہو گئی, کتنے پریشان ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل کی وعلی الثلاثة الذین خلفوا, ان 3 کے بارے میں جو جنگ میں شریک نہ ہو پائے ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی. یہ بڑی بات ہوتی تھی صحابہ کے بارے میں کہ جب انہیں لگتا تھا کوئی غلطی ہو گئی تب تک ان کو سکون نہیں آتا تھا, جب تک ان کو تسلی ہو جاتی ہمارا یہ گناہ معاف ہو گیا. ہمارے پاس ہزاروں گناہ بھرے پڑے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کرے گا معاف, کرتے رہتے ہیں اور گناہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے بچنے کی. اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے آخر پر بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرم ہیں مومنوں کے لیے, کتنے غمگین ہوتے ہیں جب مومنوں کو کوئی پریشانی ہوتی, ان کی یعنی صفات بیان کی. اسی طرح سے پھر نیا سورہ شروع ہوتا ہے, سورہ یونس علیہ السلام کے ہی نام سے, کیونکہ ان کی بھی دعوت اپنی قوم میں تھی. اس میں اللہ تعالیٰ نے مکہ کے مشرکین کے عقائد اور ان کا یعنی نظریہ بھی بیان کیا. اور سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تذکرہ کیا کہ مکہ کے مشرکین نے کس طرح سے رسول اللہ کی دعوت کو قبول نہ کیا, رد کیا, صرف اس بنیاد پر ان کو پتا تھا یہ صحیح ہے. راتوں کو چھپ چھپ کے قرآن سنتے تھے, رسول اللہ کے پیچھے کبھی کبھار نماز بھی پڑھتے تھے منافقین کے مطابق, لیکن اپنے تکبر کی وجہ سے. عبداللہ بن ابی بن سلول کو کیا ہوا جب مدینہ ہجرت کی, وہ سردار بننے والے تھے, اب رسول آ گئے سردار بن گئے, اب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, اب ان کو دشمنی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان کے انکار کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے پاس علم تھا, بلکہ ان کی انکار کی وجہ یہ تھی تکبر تھی کہ رسول اللہ غریب خاندان کے فلانی جگہ سے فلانی ہے تو ہم ان کی دعوت قبول کیوں, ہم کیوں نہیں نبی بنے یا کیوں نبی بنے, تو اس طرح کی باتیں پیش کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ مکہ کے مشرکین نے عذاب کا بھی ذکر کیا. رسول اللہ سے کہا ذرا لاؤ عذاب, جیسے پچھلی قومیں کہتے تھے, لیکن پرسوں بھی ہم نے یہ تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ان کو عذاب نہیں دے سکتے جب تک رسول اللہ اس امت میں موجود ہے, اور جب تک اس امت میں استغفار رہے گا اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہیں گے تو تب بھی عذاب نہیں ہوگا. 2 بڑے مطلب عذاب سے بچنے کے لیے 2 ذریعے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں. ایک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی, اور دوسری جو بقایا رہے گی قیامت وہ ہے استغفار. جب تک یہ قوم استغفار کرے گی تو عذاب الہی سے بچتے رہے گی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی تذکرہ کیا کہ ان کا یہ نظریہ کہ قرآن کو بدل دو, قرآن کو ہمارے مطابق نازل کرو, کیونکہ قرآن میں کچھ فیصلے ایسے آتے تھے جو مکہ کے مشرکین کو لگتا تھا یہ ہمارے خلاف ہے, اس میں ہمیں مشکل ہو رہا ہے. بعض مرتبہ ہمیں بھی لگتا ہے مولوی صاحب کا فیصلہ جو ہے یہ ہمارے مطابق نہیں ہے, اس لیے مولوی صاحب ہی بدل دو. باقی چیزیں میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کا بارے میں اس سے جوڑ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مکہ کے مشرکین کا تذکرہ کیا. وہ کہتے ہیں قرآن بدل دو یا کچھ نیا لے آؤ, یہ کیوں لا رہے ہو اس طرح کی آیات. تو اللہ تعالیٰ کے لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہے وہ کسی کی سوچ اور کسی کے نظریے سے بدلنے والی نہیں ہے, یہ سچے اور صحیح اور کامل ترین فیصلے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کی صفت بیان کی کہ قرآن ایک نصیحت ہے, قرآن شفا ہے, قرآن رحمت ہے, اس کی قدر کرو. اور آخر پر ایک اور چیز بیان کی کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں. ہمارے لوگوں میں یا ہم لوگوں میں یہ نظریہ ہے کہ اولیاء تو شاید اللہ تعالیٰ کے کوئی خاص بندے ہیں, وہ صوفی لوگ ہیں, اور کون ہے بس جو مطلب راتوں کو کبھی سوئے ہی نہیں, کبھی دن کو روزہ ہی نہیں توڑے, ہمیں لگتا ہے وہ اولیاء. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک صفت بیان کی الذین آمنوا وکانوا یتقون. اگر ولی بننا ہے اللہ کے اولیاء بننے کے لیے 2 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اولیاء تو نہ غمگین ہوں گے نہ پریشان. اولیاء ہیں لیکن اولیاء کی 2 صفات ہیں. وہ نہیں جو کبھی نماز ہی نہیں پڑھے, لمبی داڑھی رکھ لے, لمبے لمبے بال رکھ لے, لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دے, شادی نہ کرے تو وہ ولی ہے. نہیں, الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو مومن بن جائے اور اس کے بعد تقوی گزار ہو. تو وہ ہم میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے جو مومن ہو اور تقوی گزار ہو, وہ بھی ولی بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بنائے اولیاء کی صفات والا بنا دے.
اور پھر آخر پر اللہ تعالیٰ نے اس میں قوم نوح کا تذکرہ کیا کہ ان کو کس طرح سے ہلاک کیا، اور فرعون کی لاش کا تذکرہ کیا کہ وہ کس طرح سے قیامت تک عبرت بن کے رہے گی، اور لاسٹ پہ یہ بھی بیان کیا کہ یونس علیہ السلام کی قوم، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا یعنی رسول اللہ سے ان کے یعنی نبی یونس نے دعوت دی، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کی دھمکی دی۔ اب عذاب آنے ہی والا تھا، جب ان کے عذاب شروع ہونے والا تھا تو اسی وقت یونس علیہ السلام کی قوم سدھر گئی اور ایسی توبہ کی جو ہمیشہ کے لیے مشہور ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک ایک انسان مرنے سے پہلے توبہ کر دے۔ ہمارے پاس بھی وقت ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور توبہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔